باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ 3 کلاس، آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر 1 توحید کا تعارف کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اس کے حاصلات تعلم پڑھ لیتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کا مفہوم جان سکیں گے، توحید کا معنی اور مفہوم جان سکیں گے، کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور ان میں موجود تعلیمات جان سکیں گے، عملی زندگی میں توحید کے تقاضے سمجھ سکیں گے۔ پیارے بچوں، جن چیزوں کو ٹیچر نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آپ نے بھی اس کو ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ جن باتوں کو سچے دل سے مانا جائے وہ عقیدہ کہلاتی ہیں۔ یہ ہمارا شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، تو ہم اس کا آنسر دیں گے جن باتوں کو سچے دل سے مانا جائے وہ عقیدہ کہلاتی ہیں۔ اب عقیدہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام میں جن باتوں کو سچے دل سے ماننے اور ان پر پختہ یقین رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے ان کو عقیدہ اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کا پہلا عقیدہ توحید ہے۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ماننے والوں کو بھی ایک اللہ کی طرف بلایا۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ لکڑی اور پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ لکڑی اور پتھر کے بت تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، تمہارا معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، دنیا اور آخرت میں کامیابی پاؤ گے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یا اسلام کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ کس چیز کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس چیز کا اقرار کرنے کے لیے کہا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ ساری کائنات کا اکیلا رب ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص میں توحید کے عقیدے کو نہایت مختصر الفاظ میں واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو وہ اللہ اکیلا یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس چھوٹی سی صورت میں سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اپنی ضرورتوں کے لیے اس کی محتاج ہے۔ توحید پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم سچے دل سے یقین رکھیں کہ کائنات کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کے تقاضے: توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی علامت ہے۔ توحید پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، صرف اسی سے دعا مانگیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ جاننے کے بعد قرآن مجید میں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پیارے بچوں، یہاں تک ہم نے اس کی جو ہے وہ ریڈنگ کر لی ہے۔ ہم نے اب ساری چیزوں کو ہائی لائٹ، جو اہم چیزیں تھیں ان کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ اسی میں سے آپ کے MCQs بھی آ سکتے ہیں، اس میں سے آپ کو شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے، اورل کوسچن بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ نے جو چیزیں ٹیچر نے ہائی لائٹ کیا ہیں آپ نے لازمی ہائی لائٹ کرنی ہے۔ سبق کی سرگرمی: درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سرگرمی نمبر 1 ہے، جن باتوں کو دل سے مانا جائے وہ کہلاتی ہیں: رکن، اقرار، شہادت، عقیدہ۔ عقیدہ توحید زبان کا لفظ ہے، اردو، عربی، فارسی، یونانی۔ عربی توحید کے معنی ہے ایک ماننا، اقرار کرنا، یقین رکھنا، ایمان رکھنا۔ ایک ماننا توحید کے عقیدے کو نہایت مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے سورۃ الاخلاص میں، سورۃ الناس میں، سورۃ الفلق میں، سورۃ الکوثر میں، سورۃ الاخلاص میں۔ جیسے ٹیچر نے اس سرگرمی کو سالو کیا ہوا ہے، اسی طرح آپ نے بھی اس سرگرمی کو سالو کرنا ہے۔ نیکسٹ سرگرمی ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ڈیش کی تعلیم دی، توحید کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو بتوں کی ڈیش کرنے سے منع کیا، پوچھا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے دنیا اور آخرت میں ڈیش ملتی ہے، کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ساری مخلوق اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ تو پیارے بچوں، جیسے ٹیچر نے اس سرگرمی کو حل کیا ہوا ہے ویسے آپ نے بھی اس سرگرمی کو حل بھی کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔
آگے ہمارے پاس سبق سرگرمی نمبر 3 ہے مختصر جواب، اور سرگرمی نمبر 4 ہے تفصیلی جواب۔ تو پیارے بچوں، ہم یہ اپنے سوال جو ہیں وہ نیٹ کاپی پر لکھیں گے، تو ہم اس کو اپنی نیٹ کاپی پر لکھتے ہیں۔ ہاں جی، سوالات کے جوابات دیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مختصر سوالات ہیں۔ مختصر: عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ جن باتوں کو سچے دل سے مانا جائے وہ عقیدہ کہلاتی ہیں۔ سوال نمبر 2، توحید کا معنی اور مفہوم تحریر کریں۔ توحید اسلام کا پہلا عقیدہ ہے۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا توحید کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 صفات بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات درج ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے سرگرمی نمبر 4 ہے ہمارے پاس تفصیلی جواب دیں۔ کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص میں موجود تعلیمات بیان کریں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سورۃ الاخلاص میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اپنی ضرورتوں کے لیے اس کی محتاج ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو پیارے بچوں، سوال نمبر 2، عقیدہ توحید کے تقاضے بیان کریں۔ توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی علامت ہے۔ توحید پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، صرف اسی سے دعا مانگیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ سارے سوالات ٹیچر نے آپ کو نیٹ کاپی پر حل کر کے دے دیے ہیں۔ آپ نے ان کو اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے ساری اس کی جو ہے وہ کتاب پڑھائی بھی کر لی ہے، سوالات کے جوابات اور ساری سرگرمیوں کو حل کر لیا ہے۔ ان ساری سرگرمیوں کو آپ نے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ جو ٹیچر نے چیزیں ہائی لائٹ کروائی ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور ہم اس سبق کی تکمیل کے بعد اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کا مفہوم بھی بتا سکتے ہیں، اس کا معنی بھی بتا سکتے ہیں، اور کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور ان میں موجود تعلیمات جو بیان کی گئی ہیں اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ عملی زندگی میں توحید کے تقاضوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ سارا جو ہے لیسن اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اپنی نیٹ کاپی پہ اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔